پہلی چیز نوٹ کیجیے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرما بردار مطلب فرمان مان لینا، جو حکم دیا انہوں نے وہ مان لینا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قرآن مقدس میں بار بار کہا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں یطیع اللہ والرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول وغیرہ۔ قرآن نے ہمیں بار بار کہا اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت سے مراد تو قرآن مقدس ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ رسول کی اطاعت کہاں سے ہوگی؟ حدیث سے ہوگی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو امی ہے، تو امی کہتے ہیں اس کو جو کسی استاذ کے بغیر اس نے سب کچھ سیکھا ہو۔ اور یہ بات میں جو اپنے خوبی تھی، خوبی یہ تھی اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر لکھنا آتا ہوتا تو پھر جو کفار مکہ کہتے تھے تو شاعر ہے، خود لکھتا ہے، خود آگے ہمیں سنا دیتا ہے، ان کی بات میں شاید کچھ وزن ہوتا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا وہ تو امی نبی ہے جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتی ہیں یہ خود بنا کے لے آتا ہے؟ اس لیے خود بنانے والا نبی یہ نہیں ہے۔ اطاعت ہمیں پیغمبر کی کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے۔ ایک ہے الذین یتبعون الرسول، یہ ہے اتباع، پیروی کرنا، مطلب ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اطاعت ہوتی ہے جو کہا وہ کرنا، اتباع ہوتی ہے جو کیا وہ کرنا۔ اب جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے وہ قرآن میں، وہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ احادیث سے ملے گا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کو کہ نبی اسلام کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، کاروبار کیسے کرتے ہیں، معاملات کیسے چلاتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں کس نے دیکھی؟ صحابہ کرام نے دیکھی۔ قرآن مقدس نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے تمہارے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے؟ نہیں، ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کانا خلق القرآن، ان کا جو اخلاق ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا ہوا ہے، اخلاق قرآن نے بیان کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ اس سے مراد کیا تھا کہ پیغمبر کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، پیغمبر خود نہیں بولتے، جو اللہ کہتا ہے بس وہی بولتے ہیں۔ قرآن مقدس جب نازل ہوتا ہے، سورۃ بقرہ یہ جا کے نازل ہوتی ہے مدینے میں، ایسی کیا پوری سورۃ بقرہ مدنی ہے؟ نہیں۔ سورۃ مائدہ اس کی کچھ آیات، کچھ احکامات مدینے میں نازل ہوتے ہیں اور کچھ مکے میں نازل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیگر جو سورتیں قرآن پاک موجود ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، میں نے اپنے اصول تفسیر میں پڑھا تھا کہ مکی صورتوں کا، آیات کا، وحی کا مزاج مختلف ہے اور مدنی کا مزاج مختلف ہے۔ وہاں توحید ہے، یہاں اخلاقیات ہے، آداب ہے وغیرہ۔ تو اس کے باوجود جب قرآن مقدس تقریباً 22 سال کچھ ماہ میں مکمل ہوا، تقریباً 23 سال میں جب قرآن پاک مکمل ہوا، تو اس کے اندر اب قرآن مقدس کی ترتیب لگانی تھی۔ کیا لگانا تھا؟ ترتیب لگانی تھی۔ یہ قرآن پاک ہے، کیا قرآن اسی صورت میں نازل ہوا تھا؟ نہیں، جو موقع آتا گیا۔ سورۃ بقرہ حالانکہ مدنی ہے لیکن قرآن کی ترتیب کے حساب سے وہ دوسری صورت ہے۔ بقرہ حالانکہ مدینے جا کے نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے 10 سال وہی آتی رہی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب کے حساب سے وہ دوسری صورت ہے، وہ مدنی صورت ہے۔ اسی طرح بہت ساری صورتیں ایسی آپ کو نظر آ جائے گی، کچھ آیات آپ کو ایسی نظر آئیں گی جن کا مزاج وہ مکی ہے، آیات وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ جیسے سورہ مائدہ وہ مکی ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ
یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی کہ جب دین مکمل ہو رہا تھا، جب آخر میں نازل ہو رہی ہے، دین مکمل ہو رہا تھا تو تب نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پہ ہمیں اکسا سکتی ہیں کہ دیکھیں جی قرآن تو نازل ہوا، کوئی آیت وہاں ہوئی، کوئی وہاں ہوئی، کوئی وہاں ہوئی، تو یہ ترتیب کہاں سے آ گئی؟ یہ ترتیب کہاں سے آ گئی؟ اس کی جواب نوٹ کر لیجئے، قرآن کی ترتیب اللہ کے پیغمبر بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے۔ صحابہ کرام پہ نازل ہوا، کسی نے ورقے پہ لکھ لیا، کسی نے پتھر پہ لکھ لیا، ہو رہی نا آگے پیچھے، آگے پیچھے ہو رہی نا۔ پھر قرآن نے کیا کہا تھا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے تجھے بھولے گا نہیں، الا ماشاء اللہ، جو ہم چاہیں گے تجھے بھول جائے گا۔ پھر جو اللہ نے چاہا پیغمبر کو وہ جن سے بھول گیا۔ پھر وہ جو قرآن کیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے پیغمبر اس کو بار بار پڑھنے لگے، بار بار، تاکہ مجھے بھول نہ جائے۔ پھر وہ جو تکلیف ہے نا، وہ جو جبریل نے دبایا تھا آ کے، بخاری کی جو روایت ہے، وہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، مجھ سے بار بار پڑھنے لگے۔ تو وہاں پہ کیا قرآن نے کیا کہا تھا؟ میرے پیغمبر لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو اتنی زحمت نہ دے کہ تو بار بار میں اسے یاد ہی کر لوں۔ ان علینا جمع و قرآن، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر وہاں کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہمارا ذمہ ہے تمہارا نہیں ہے۔ تو صرف کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرا کام صرف اتنا ہے جو تجھے آگا تو پھیلا دے۔ سمجھ آ گیا نا؟ غور کیجیے اس بات پہ۔ یہ 3-4 آیات پہلے کیا کہا کہ میرے پیغمبر زبان کو اتنا پریشان نہ ہو کہ تھکا نہ کہ تو یاد ہی کرے گا اس کو اور بار بار تو تیز پڑھتا جائے گا۔ پھر کہا کہ جو اللہ چاہے گا وہ تجھے یاد رہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ بھول جائے گا۔ پھر وہ جو ناسخ منسوخ کی کچھ آیات آپ کو ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے نئے احکامات دیکھ کے اس کو منسوخ کر دیا۔ پھر کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ پھر بعد میں پیغمبر سے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرا کام صرف اتنا ہے جو تجھے اللہ نے دے دیا اس کو پھیلا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر کی ڈیوٹی صرف کیا تھی؟ جو اللہ نے کہا اس کو آگے پھیلا دیا، عمل کے ذریعے یا زبان کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا عمل کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے قرآن بھی ہو سکتا ہے، عمل کے ذریعے کیا ہوگا؟ حدیث ہوگی۔ عمل کے ذریعے کیا ہوگا؟ حدیث ہوگی۔ اِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہاں قرآن مقدس کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب ساری اللہ کے پیغمبر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، یہ آیت سورہ یونس کی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آؤ تو ہم مان بھی لیں گے، او بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں کل تو کہہ دے ما یکون لی، کہ میں نہیں کر سکتا ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنے پاس سے کچھ تھوڑا بہت بھی اس میں رد و بدل کر سکوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں تھوڑا بہت کیا کر سکوں؟ رد و بدل کر سکوں۔ ان ابدل من تلقاء نفسی۔ اب اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پورے قرآن کی جو ترتیب ہے پیغمبر اس کا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ترتیب جو ہمارے پاس پہنچی ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے اور صحابہ کے ذریعے اس کے بعد اس کی حفاظت مکمل کروائی ہے، یہ پوری جو ترتیب ہے یہ اللہ کے پیغمبر خود کر سکتے؟ قل ما یکون لی، میری اتنی آپ پنجابی میں کہنے حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں کچھ بدل سکوں۔
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کر دی، میں تو اسی کا پابند ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کیا ہے، اب قرآن مقدس میں کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہو کہ تو قرآن کی ترتیب لگا دے. قرآن کی یہ کہاں سے ملے گا؟ نوٹ کر لیں. حالانکہ وہ جو سورہ کاف میں ایک آیت آتی ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ سورہ کاف میں ہے کہ جب خضر اور موسیٰ جب دونوں ایک بستی میں جاتے ہیں بنی اسرائیل کی، تو ان سے کہتے ہیں بھوک ہے کھانا کھلا دو، تو قرآن نے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے یہود نے کہا تھا جو لینا ہم سے لے لو یا، لیکن ہماری انسلٹ تو نہ کرواؤ، قیامت تک لوگ پڑھیں گے اس کو. تو انہوں نے کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا، ہماری تو بڑی اس میں بے عزتی ہے. تو لہذا فَأَبَوْا کو صرف با کو تا میں تبدیل کر دو. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا. تو پھر قرآن کی مکمل ترتیب کو ڈسٹرب کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جمع ہوا قرآن، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنے کی ترتیب لگانا اور اس کو پڑھنا پڑھانا. کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. یہ قرآن ہے نا، ہاں قرآن کی آیت نا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع ہوا قرآن. پیغمبر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کروائیں. جمع و قرآن، یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، سورۃ القیامہ 29واں پارہ، اس میں یہ آیت ہے. جی تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے، کتنے ماہ مسلمان 17 ماہ نماز پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اس کا ترجمہ کیا تھا؟ کنت علیہا، ترجمہ کریں اس کا پورا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے بدل دیا آپ کے قبلے کو جس پر تم پہلے تھے. اب جس پر مسلمانوں نے پہلے 17 ماہ نمازیں پڑھی ہیں، جس پر تھے اس کو اللہ نے آج بدلا ہے. یعنی پہلے 17 ماہ اسی طرف نماز پڑھنے کا حکم بھی کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. تو اس کی قرآن میں آیت کہاں پہ ہے؟ وہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ حدیث سے. نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 دوسرے پارے کے آغاز میں یہ آیت ہے جہاں پہ تحویل قبلہ کے احکامات جاری ہو رہے ہیں. وہاں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اب جس پر تو تھا ہم نے اس کو بدلا. اب جس پر وہ تھا، ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر خود تو اس طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اللہ کا حکم آئے گا تو ہی ہوگا نا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کسی طرح منہ کر نماز شروع کر دے. اب ایک ہی قبلہ سارے مسلمانوں کا 17 ماہ تک مدینے جا کے بھی، ایسے ہی ہے نا، مدینے جا کے بھی 17 ماہ تک نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. تو پھر یہ قرآن مقدس میں بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملتا. کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ حدیث سے ملتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی کسی بیوی کو کوئی راز کی بات بتا دی، اب وہ راز اس بیوی نے کسی اور کو بتا دیا. بیوی تھی بیچاری، انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ باتیں کرنا یا خواتین کی عادت ہو سکتی ہے، کمزور مردوں کی عادت ہے زیادہ باتیں کرنا. تو یہاں ایک بیوی سے راز اپنا اللہ کے پیغمبر نے شیئر کیا تو اس نے وہ بات آگے پھیلا دی. قرآن نے کہا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اب غور کیجیے گا، ایک بھی کلم چھوڑیں جی. اب دیکھیے گا، ایک بیوی سے بات شیئر کی، بیوی نے وہ آگے پھیلا دی. اللہ کے پیغمبر گھر آئے، فرمایا کہ تمہیں میں نے ایک بات بتائی تھی، تو تم نے وہ بات آگے کیوں پھیلا دی؟ بیوی پریشان ہو کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے مجھے علیم اور خبیر نے بتا دیا، جو جانتا بھی ہے اور ہر خبر کی خبر بھی رکھتا ہے، مجھے اس نے بتا دیا. اب یہ جو بتا دیا یہ قرآن میں نہیں ہے کہ خبر کیا تھی اور کس وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا. یہ قرآن میں یہ واقعہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ
الا بعضی ازواجی حدیثہ، جب ایک نبی نے اپنا ایک راز اپنی ایک بیوی کے ساتھ شیئر کیا تو اس نے اس کو آگے پھیلا دیا. فلما نبت بھی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ. اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا؟ جب اس سے بات کی نا تو اس کو پھر مکمل اس کی جانچ پڑتال نہیں کی. کچھ چیزیں کچھ باتیں اس سے کر لی کہ دیکھو تم نے یہ بات ایسے ایسے کر دی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَعَرَفَ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ. کچھ باتیں اللہ کے پیغمبر نے روک لی. ہمیں حکمت کیا بتائی کہ بیویوں سے بات کرتے ہوئے نا ہر گل دے اندر نہ ور جایا کرو، تھوڑا جہا ریزلٹ رکھا کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ اختلافات جنم لینا شروع ہو جائیں. تو اللہ کے پیغمبر نے وہاں پہ کچھ بات اس سے کر لی اور اس بات کی کوئی قریدہ نہیں زیادہ بات سے بات. اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فلما نبأها بی قالت من انبأک ھذا. اس نے کہا آپ کو کس نے بتا دیا یہ؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر نے بتایا. اب جو علیم الخبیر نے جہاں بتایا تھا وہ کہاں ہے؟ اللہ کا پیغمبر بھی جب قرآن نے کہہ دیا کہ مجھے علیم الخبیر نے بتایا ہے تو قرآن نے اس آیت کے بعد ہمیں اس بات کی تصدیق کر دی کہ پیغمبر کی حدیث میں بھی اتھارٹی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ آ گیا؟ نہیں آیا؟ دیکھیے بات سنیں. اللہ کے پیغمبر نے اپنی ایک بیوی کے ساتھ کوئی راز کی بات شیئر کی. قرآن کہتا ہے اس بیوی نے یہ بات آگے کسی اور کے ساتھ کر دی. اللہ کے پیغمبر کو اطلاع ملی، نبی علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ دیکھو تو میں نے یہ بات شیئر کی تھی، تم نے آگے کیوں پھیلائی ہے؟ بیوی نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ مطلب آپ نے جو اگر یہ بات سنی ہے آپ سے کسی نے بات کی ہوگی تو یہ پتہ چلا نا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے کسی نے بات نہیں کی تھی. اگر کی ہوتی تو تم سے جھوٹ کیوں بولتے کہ مجھے اللہ نے بتایا؟ بتاتے مجھے اس نے بتایا. لیکن یہ صرف واضح وحی آئی اللہ کے پیغمبر پہ، وہ جو وحی آئی ہے پیغمبر کے دل پہ جو القاء ہوا ہے وحی کے ذریعے، اس کا قرآن میں کہیں بھی وجود. اب سمجھ آ گیا؟ آیت آ گئی. آیت نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ مجھے علیم الخبیر نے بتایا ہے. اب جو بتانے والا پیغام لے کے آیا تھا اللہ کی طرف سے وہ کہاں ہے؟ وحی آئی، وحی آ گئی، اس نے بتا دیا، وہ قرآن میں نہیں ہے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کے کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ نے بتایا. اچھا جو وحی ہے قرآن میں نہیں ہے، وہ وہی قرآن. اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے بتا دیا. نہیں قرآن میں اللہ نے کس ذریعے سے بتایا؟ وحی کے ذریعے بتایا. وہ وہی قرآن میں. سجی کیوں نہیں ہے؟ ابھی تو آیت پڑھی ہے. پھر سنے غور سے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جب اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی راز کی بات شیئر کی، ٹھیک ہو گیا، تو اس بیوی نے اس بات کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر دیا. ہاں جی یہ تو قرآن میں تھا، اتر قرآن میں آ گیا، پتہ لگ گیا کہ قرآن میں آ گیا، شیئر کر دیا. اب آگے دیکھیے ذرا. فلما نبأها به قالت من انبأك هذا. آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا یہ بیوی نے، یہ بھی قرآن میں ہی آتا ہے. قرآن میں نا. فلما نبأها به، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیوی سے بات کی، اس کو بتایا، اس نے کہا من انبأك هذا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہا نبأنی العلیم الخبیر. یہ الفاظ قرآن میں نا سورۃ تحریم کی دوسری آیت ہے. نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر نے بتایا. اب اللہ نے کب بتایا، کہاں بتایا، جبریل کہاں وحی لے کے آیا، یہ کہاں بات ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. اچھا پہلے یہ باتیں اللہ کے نبی کی ان کی بیوی کی ہو گئی، قرآن میں بات بھی آئی نہیں، پہلے وہی آ گئی تھی نا، بعد میں باتیں ہوئی ہیں ساری. وہ بات جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائی ہے. یہ آئی تھی اتری تو اللہ کے نبی کو خود ہی پتہ نہیں 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 نہیں، اللہ کے پیغمبر کو پتہ چل گیا. اس کے بعد قرآن نے کہا اثر النبی، یہ ماضی کا صیغہ ہے. جب پیغمبر کی بیوی نے راز کو فاش کر دیا تھا تو پھر بعد میں نبی نے پوچھا کہ تم نے یہ راز کیوں فاش کیا؟ تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے تو اللہ نے بتا دیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو اللہ نے بتایا نبی کو، وہ جو بتایا تھا وہ کہاں ہے؟ چلیں آگے چلیں. ٹھیک ہے. بس یہ بتائیں نبی کی اپنی بیوی سے ساری باتیں ہو گئی تھی،
कुरान में बाद में उतरा। हाँ जी, यही कुरान बाद में है, कुरान बाद में अल्लाह ने है, सारी बातें नबी की वो कुरान बना के लाके कर मैं नाज़िल कर दी। ये तो कि नबी की बातें पहले हो गई थी अपनी बीवी साथ, अल्लाह ने कुरान में मुसलमानों को वहां पे बताई। चलें, तो क्यों है कि जो लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ो, अल्लाह के पैगंबर ने अपने दौर में उस दौर के मुताबिक कुरान को समझा और अमल कर लिया, तो आपका दौर उस दौर से मुख्तलिफ है। आप अपनी अकल को इस्तेमाल करो, और कुरान को वो कहते हैं अपनी अकल के मुताबिक लेके अपने दौरे हाजिर के मुताबिक इस्तेमाल करो, तो बस काफी है। ठीक है, तो उनके लिए है कि सिर्फ कुरान के साथ जिंदगी बसर अगर करना होती तो नबी की आमद का मकसद ही खत्म हो जाता। कुरान कुरान है, हमें यह भी किसने बताया? हदीस ने। पैगंबर की इताअत करनी कुरान ने कहा, वो कहाँ से होगी? हदीस से। इत्तबा कहाँ से होगी? हदीस से। ठीक है, अल्लाह के पैगंबर के जो सियासत है, उनकी मईशत है, माशरत है, खुल्क है, अखलाक है, ये सारे मामले कहाँ से मिलेंगे हमें? हदीस से मिलेंगे। अभी हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है।